ہم اپنے لوڈ ون کو ظاہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ بچہ ہے، اس کو ہم میرٹ نہیں دے سکتے. ہم ایکچولی تو جتنی بھی بات آپ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوڈ ون ہے اس کی بہتری چاہتے ہو تو اس کو میرٹ دے دو، اس میں وہ طلب پیدا کر دو کہ وہ چینج ہو جائے، اس میں وہ طلب پیدا کر دو کہ یہ چیز کر لے. لیکن ہم اسی ڈر، خوف، گھٹن جو بھی چیز ہے اس میں ہمیں میرٹ سے روک دیتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. دیکھیے اتنا ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ صرف اس ایک بات پہ عمل کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اچھے بھلے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں میرٹ کی وجہ سے، جن کے سینکڑوں امپلائیز ہوتے ہیں جو اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں کہ آپ میرٹ پر چل رہے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں جب واپس آتے ہیں تو آپ گریس مارک دینا شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار چلو 30 تے 33 کر دو، چلو ٹھیک ہے 30 کے 33 کر دے. پھر آپ کہتے ہیں کہ پتر ہے اپنا 25 تو 33 کر دو. وہ 25 سے جب 33 کرتے ہیں، پھر 20 سے 33 کرتے ہیں، پھر 0 سے 33 کری جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر وہ مائنس ہیبٹ، سر وہ پھر ہیبٹ بن جی جاتی ہے. مطلب نہیں، پھر پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے اور پھر ہم اسی کو نام سمجھتے ہیں. اس میں ہمارے ذہن میں ایک جو دھڑکا ہوتا ہے نا کہ یہ جو کچھ بچ گیا ہے یہ بھی نہ جائے، یہ کہیں چلا نہ جائے. مطلب اتنی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، یہ جو روگی رشتے ہوتے ہیں اس میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی یہ جو ٹیلی فون کی بیل بجی ہے یہ کوئی بری خبر آئے گی. کیونکہ جن لوگوں کا بھی تعلق روگ سے ہوتا ہے وہ بری خبر کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ 100 کلومیٹر سے بری خبر کی بو سونگھ لیتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو روگی رشتہ ہے وہ مثبت سوچنے ہی نہیں دیتا، وہ ہمیشہ غلط سوچنے کی طرف جاتا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے یہ کنٹرول کا ایلیمنٹ کہ بچہ اٹھ کے واش روم جا رہا ہے تو والد کدھر جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو. مطلب یہ بے معنی سے سوال ہے. حالانکہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے اس رویے سے کیا وہ کنٹرول ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. اس طرح کی یا تو یہ فائدہ دے رہا ہو نا کہ ہم اپنے بچے کو میرٹ سے محروم کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں اور ایک اسی طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں جو ڈر، خوف، گھٹن کے ساتھ ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. ایک ایلیوژن ہوتا ہے، ایک ایلیوژن ہوتا ہے کہ اگر میں نہ انج کردا تو پھر بڑی تباہی ہونی سی. مطلب یہ جو سوچ ہے نا کہ جو بچت ہوئی ہے نا یہ میری کوششوں سے ہوئی ہے، میں اگر قائد اعظم نہ بنتا تو پھر یہ بڑا غرق ہو جاتا تھا. اور یہ گرینڈیاسٹی کی فارم ہے مجھے لگتا ہے. اچھا، یہ کئی دفعہ جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو پہلا سبق دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ پولیسنگ کرنا، چوکیدارہ کرنا چھوڑ دیں. آپ کے چوکیدارہ کرنے سے، آپ کے روک ٹوک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے جتنا نشہ کرنا ہے وہ اپنی نشے کی پیاس کی وجہ سے کرنا ہے، جو کہ نہ بجھنے والی پیاس کو ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں. تو ہم انہیں جب بتاتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اس کو، یعنی فی الحال آپ اپنی توجہ جو ہے سیلف کیئر کی طرف رکھیں تاکہ آپ کی انرجی واپس لوٹ آئے، آپ کا دماغ جو ہے سوچنے والا دماغ، یہ جو اپر برین ہے یہ دوبارہ کک سٹارٹ ہو جائے. آپ تھوڑا 2-4 دن کر کے دیکھیں، کہتے ہیں نہیں یہ انی دیر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ جو بچا کے رکھا ہوا ہے ہم نے بچا کے رکھا ہوا. سر جو ہم نے بچپن میں جس طرح ان کو کنٹرول کیا ہوتا ہے نا، ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے. بچہ ہمارا گرو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ گرو نہیں کر پاتے. بچہ جو ہے وہ اپنا جس طرح ہم اس کو کھلونے کی طرح بچپن میں ڈیل کر رہے تھے، ہم جو کہتے ہیں کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا. ہمارے بس ذہن نے یہ دماغ نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہیں. تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنی منمانیاں کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے، تو ہمیں پھر گڑمڑ ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں بٹھا کے کھلایا ہوتا ہے یا ایک بازو سے لٹکا کے ہم اسے لیے پھرتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ گرون اپ ہے، اس سے بات کرنی پڑے گی. اچھا، اگر ہم یہ بات کرنا بچپن سے شروع کر دیں اور بچوں کے ساتھ بے معنی باتیں نہ کریں. بچوں کے ساتھ ہم بہت بے معنی، ایسی بے معنی اور فضول باتیں کرتے ہیں کہ اگر ان کو ریکارڈ کر کے ہم خود سنیں تو ہم کہیں گے کہ ہم کتنی اہم خانہ باتیں کرتے ہیں.
بچوں کے ساتھ یہ بچے پورے انسان ہوتے ہیں، صرف ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں ریزنیبلی ویل بات کرنی چاہیے. اور آج کے بچے جو ہیں جو کہ زیادہ باشعور ہیں، وہ چونکہ کلاس 1 سے پڑھنا نہیں شروع کرتے، ایک پریپ ہوتا ہے، ایک نرسری ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے پلے گروپ ہوتا ہے، تو اس میں بچے جو ہیں وہ بہت بات کو سمجھتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 6 سال کی عمر سے 22 سال کی عمر تک ہم بچوں کو کوئی پروڈکٹیو کام کی طرف بھی لگائیں. یہ صرف علم حاصل کرنا جس کے لیے 6 سال سے 22-23 سال کی عمر تک ہم احسان مند ہوتے ہیں، اس کے آبھاری ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پڑھ رہا ہے، وہ ہمارے لیے نمبر لے رہا ہے، کیونکہ وہ اول آتا ہے تو ہم 50 لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہم وہ پڑھتا ہے جا کے امریکہ تو ہم سارے شہر کو بتاتے ہیں پتر اپنا اتھے پڑھدا ہے، ہارورڈ چ پڑھدا ہے. تو مطلب یہ جو پرائیڈ لینے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایچیسن میں داخل کرانا ہے، چاہے ہماری مالی حیثیت کمزور ہو، لیکن ہم ایچیسن میں بچے کو داخل کرائیں گے جہاں وہ افلوئنٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے احساس کمتری میں ہوگا، ان کی نقل کرے گا. وہ جو ہم چیپا صاحب کی بات کر رہے تھے، جس میں ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میں سلائی مشین چلا کے تو فیس جمع کرتی ہوں جو مجھ سے ہو نہیں سکی. تو بچوں کو ضروری نہیں کہ آپ بہترین اسکول میں داخل کرائیں گے تو وہ بہترین ایجوکیشن حاصل کریں گے. بچوں کو آپ سرکاری اسکول میں کرائیں، فری کے اسکول میں کرائیں، اور اس کو ایک سبق دیں کہ تم نے اپنے کردار کو اچھا رکھنا ہے. اور کردار کو اچھا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراسپرس ہوگا. یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ کردار اچھا ہونے سے بندہ فقرا ہوتا ہے، یہ جو ایک سوچ ہے، وہ میں آج ہی فیس بک پہ ایک سٹوری پڑھ رہا تھا. وہ انڈیا کے ایک پرائم منسٹر ہیں، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے، گلزاری لال نندا، اور وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے. اور وہ جب کوئی 95 ایئرس کے تھے تو ان کے مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ وہ کرایہ نہیں دے رہے. تب جا کے پتہ چلا کہ انڈیا کے ایک پرائم منسٹر ہیں جو کہ بالکل فقرے ہیں. اور ایسا بندہ جو کسی ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو اور وہ اپنی حالت اتنی بھی نہ اچھی بنا سکے کہ اپنے بڑھاپے کا کوئی سامان پیدا کر سکے، وہ پرو ایکٹیو نہ ہو، تو ہم لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا عظیم بات ہے. اور لوگ مثالیں دے رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی ایک وزیر اعظم تھے معراج خالد جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے. یعنی آپ اس طرح پروموٹ کرتے ہیں کہ جیسے غربت بہت عزت اور شرافت کی بات ہے، اور امارت جو ہے اس کو ہم ڈرٹی فلتھی رچ کہتے ہیں. ایسی قوم کیسے خوشحال ہو سکتی ہے جن کی بیسک ویلیوز میں پرابلم ہے، بیسک نظریات میں پرابلم ہے، یعنی جسے پیسہ کمانا برا سمجھا جاتا ہے، جب کہ پیسہ نہ کمانے سے قدم قدم پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، قدم قدم پہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، آپ کو دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یا حکومت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو پیسہ کمانا تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لوگ اسے مشکل کام سمجھ کے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ پیسہ کمانا زیادہ مشکل کام نہیں. پیسہ کمانے سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنا ہے، 6 پیکس بنانا ہے، شہرت کرنا ہے. پیسہ کمانے سے زیادہ جو مشکل کام ہے اچھے تعلقات بنانا ہے. آپ دیکھیے جتنے لوگ بھی پیسہ بہت اچھا بناتے ہیں اچھے تعلقات نہیں بناتے، ان کے گھر میں تعلقات ٹھیک نہیں، ان کے باہر تعلقات ٹھیک نہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ایک ہائرارکی ہے اس میں پیسہ بنانا، پیسہ کمانا صرف یہ آپ سے ارادہ مانگتا ہے، آپ سے سوچ بچار مانگتا ہے، پھر آپ سے حکمت عملی اور کچھ عملی اقدامات مانگتا ہے. صحیح ڈائریکشن میں چلنا ضروری ہے، اور پھر آپ کا کسی مقصد پہ ہونا، کسی آپ کا گولز کو فالو کرنا. جب آپ کی نظر گڑی رہتی ہے مقصد پہ اور گولز کے اوپر تو پیسہ تو اسکور بورڈ تو پھر خود بخود چلتا رہتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو روگ ہے وہ ہے اصل چیز جو ہمیں زندگی میں جس سے بچنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی 40 50 60 یا 70 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے ہر بندہ روگ کے پھندے میں آ جاتا ہے. اتنے اتنے بڑے سائنسدان، اتنے اتنے بڑے مشاہیر
اور سیاستدان جو ہے آخری زندگی جو ہے وہ نشے اور اس طرح کی میزریبل چیزوں میں گزارتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو روگ ہے اس سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں, سیدھی بال کرائیں. ایک سیدھی بال ہوتی ہے جو کرکٹ میں, جس کو مطلب کرکٹ میں تو اتنا کامیاب بال نہیں کہی جاتی. کرکٹ میں تو ان سوئنگ ہو تو آؤٹ سوئنگ ہو تو پھر ذرا زیادہ آؤٹ کرتے ہیں آپ دوسروں کو اور آپ کا ڈنکا زیادہ بجتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بال کو سوئنگ کرنے کے لیے بال کو ایک سائڈ سے پالش کیا جاتا ہے اور ایک سائڈ سے کھردرا بنایا جاتا ہے. لائف ڈزنٹ ہیو ٹو بی لائک دیٹ کہ ایک سائڈ سے آپ اسے پالش کرتے جائیں اور دوسری سائڈ سے آپ اسے کھردرا بناتے جائیں. لائف جو ہے وہ انڈیویزیبل ہول ہے. آپ زندگی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں اچھا اور زندگی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں برا کریں. زندگی اس طرح نہیں چلتے. آہستہ آہستہ یا آپ بہت اچھے ہو جائیں گے یا آپ بہت برے ہو جائیں گے. تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہونا ضروری ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں. اور سیدھے راستے پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشحال نہ ہوں. سیدھے راستے پہ چلنے کا ہی مطلب ہے کہ آپ بیسٹ پریکٹسز میں ہیں. آپ دنیاوی آسائشیں, شہرت, دولت, عزت, سکون سب کچھ حاصل کریں. جب اللہ کے اس دنیا میں, اللہ کی اس کائنات میں آپ نے ہیوجنس دیکھی ہے, ابنڈنس کبھی دیکھی ہے؟ آپ چاروں طرف نظر آپ دوہرا کے دیکھیں تو آپ کو کسی بھی چیز کا قحط نہیں نظر آتا. آپ دیکھیں تو پھول کھلے ہوئے ہیں, تو ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں دور تک جہاں تک نگاہ جاتی ہے. آپ آسمان کو دیکھیں تو اس کی وسعتیں دیکھیں, آپ پہاڑوں کو دیکھیں, جنگلات کو دیکھیں, اور تو اور آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو کاروں کا سیلاب چل رہا ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ کیا ان میں سے کوئی ایک اچھی گاڑی آپ کیوں نہیں ڈیزرو کرتے؟ کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں ایک افلوئنٹ اور اچھی زندگی کے بارے میں, آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ دو دفعہ کریٹ ہوتی ہے, ایک دفعہ آپ کے مائنڈ میں اور ایک دفعہ ریالٹی میں. تو جب پہلے حصہ جو ہے جو مائنڈ میں کریٹ کرنا ہے وہ آپ کا کام ہے. وہ آپ کا کام